پاکستان کی فورن پالیسی میں اچانک ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے جس نے آپ کہہ سکتے ہیں ملک بھر میں ایک آگ سی لگا دی ہے۔ ایک امن بورڈ، لیکن اس نے امن لانے کے بجائے ایک زبردست سیاسی طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک قدم جس کا مقصد امن قائم کرنا تھا، وہی ملک کے اندر ایک اتنے بڑے بحران کی وجہ کیسے بن گیا؟ آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے یہ خبر آئی نا کہ پاکستان نے آفیشلی طور پر ایک بورڈ آف پیس جوائن کر لیا ہے اور اس کے پیچھے مبینہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ ہے، بس پھر کیا تھا، پورے ملک میں ایک ایسی بحث چھڑ گئی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لیکن اصل سوال یہی ہے، آخر ایک امن کے نام پر بنائے گئے بورڈ پر اتنا شدید رد عمل کیوں آ رہا ہے؟ ایسی کیا بات ہے اس میں؟ چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سرکاری طور پر یعنی حکومت کی طرف سے اس معاملے پر کیا کہانی سنائی جا رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے ایک سینئر وزیر نے آ کے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی یہ فیصلہ تو پوری کابینہ نے مل کر متفقہ طور پر منظور کیا ہے، یعنی ان کے مطابق سب ایک پیج پر تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن یہ سرکاری کہانی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ فوراً ہی کچھ ایسی رپورٹ سامنے آنے لگیں جنہوں نے اس پورے بیان پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا۔ اسلام آباد سے کام کرنے والے ایک صحافی نے جب تحقیق کی تو انہوں نے وزیر کے دعوے کو چیلنج کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری ریکارڈ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں، اور یہ جو تحقیق کے نتائج ہیں نا، یہ تو بالکل ہی چونکا دینے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ امن بورڈ کا معاملہ نہ تو کابینہ میٹنگ کے ایجنڈے پر تھا، نہ ہی میٹنگ کے بعد جو آفیشیل منٹس جاری ہوئے ان میں اس کا کوئی ذکر تھا، اور سب سے عجیب بات، جب کابینہ کے ممبرز سے بعد میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس فیصلے سے ہی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر فیصلہ کابینہ میں نہیں ہوا تو پھر ہوا کہاں؟ تو ایک طرف حکومت کی کہانی ہے جس میں جھول نظر آ رہا ہے، دوسری طرف ہے عوام کیا سوچ رہی ہے؟ ذرا نمبرز پر نظر ڈالتے ہیں کیونکہ وہ ایک بہت واضح تصویر پیش کریں۔ ایک آزاد آن لائن سروے کے نتائج آپ کہہ سکتے ہیں ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ 96%، 96% لوگوں نے اس اقدام کو سیدھا مسترد کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک زبردست عوامی رد عمل ہے۔ اور یہ دیکھیے، ایک اور پول کروایا گیا جس میں کوشش کی گئی کہ آٹومیٹڈ بوٹس یا فیک ووٹس نہ آ سکیں۔ وہاں تو حمایت کی شرح 1% بھی نہیں، آدھے فیصد سے بھی کم نکلی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست اور عوام کے درمیان اس معاملے پر کتنی بڑی خلیج ہے۔ اب جب سرکاری کہانی میں اتنے تضادات ہوں اور عوام اتنی مخالف ہو تو تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر سیاسی حکومت اس فیصلے کے پیچھے نہیں ہے تو پھر پردے کے پیچھے کون ہے؟ اصل کہانی کیا ہے؟ اور یہاں پر جو نظریہ سب سے زیادہ زور پکڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری پالیسی کے اصل آرکیٹیکٹس کہیں اور ہیں۔ الزام یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور اس کے سیاسی رد عمل کو جھیلنے کے لیے سویلین حکومت کو آگے کر دیا گیا ہے، اور اس سب کو جوڑا جا رہا ہے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ایک ہائی پروفائل ملاقات سے۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر، یہ معاملہ صرف ایک بورڈ کی ممبرشپ تک محدود کیوں نہیں ہے؟ اس کے اثرات کتنے گہرے اور دور رس ہو سکتے ہیں؟ داؤ پر کیا لگا ہے؟ سب سے بڑی تشویش، سب سے بڑا خدشہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے فوج کا عوامی تصور تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ تصور جو ابھی تک اللہ کی فوج یا ایک نظریاتی اور قومی محافظ کا ہے، کہیں وہ بدل کر ایک ایسی پروفیشنل فورس کا نہ بن جائے جو غیر مقبول بین الاقوامی آرڈرز پر عمل کرتی ہے۔ اور عوامی غصے کی جو سب سے فوری اور بڑی وجہ ہے وہ یہ خوف ہے کہ یہ پیس بورڈ دراصل ایک بہانہ ہے اور اس کے ذریعے پاکستانی فوجیوں کو غزہ میں تعینات کرنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر نے لکھا ہے، کچھ تصاویر جیسے 1971 میں ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنے کی تصویر ایک قوم کی تاریخ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے زخم ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فہرست میں کچھ نئی تکلیف دہ تصاویر کا اضافہ ہو رہا ہے، جیسے کہ اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت مسکراتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم کی تصویر، یا پھر وہ خبریں جن میں کہا گیا کہ ملک کے اعلیٰ جنرل نے ایک اہم امریکی عہدیدار کو معدنیات سے بھرا ایک بریف کیس پیش کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تصاویر قومی ترجیحات میں ایک اہم تبدیلی کی علامت بن رہی ہیں۔ تو آخر میں یہ بنیادی سوال ویسا کا ویسا ہی ہے، کیا یہ ایک فیصلہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟
اور اس سے بھی بڑھ کر کیا یہ عوام کا اپنے سب سے طاقتور ادارے پر جو اعتماد ہے اس رشتے کو مستقل طور پر تبدیل کر دے گا؟ اس کے جوابات تو وقت ہی دے گا۔